صحافت میں ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور گھوڑوں میں آپ گھوڑا آپ کے پاس ایک ہے یا 100 ہے, آپ اس بات کی فکر ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کھانا کہاں سے کھائے گا. راجہ زرار صاحب ملے, ویری گڈ. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ اٹس اے گیم. عربی گھوڑے کے اندر اس کے اینٹیناز کام کرتے ہیں. میں وہاں جنگل میں چلاتا تھا گھوڑا, اگر کوئی سنیک ہے کسی جھاڑی میں تو یہ گھوڑا رک جاتا تھا وقت سے پہلے. پھر میں دیکھتا تھا سنیک نکلتا تھا, رستہ کراس کرتا تھا, پھر یہ جاتا تھا. کتنے ملک میں گھوما ہوں میرے خیال میں پاکستان سے نکلنے کے بعد. میں نے ہر جگہ پہ یہ ضرور پوچھا کہ یار ادھر گھوڑے کہاں ہوتے ہیں. جی تو السلام علیکم, امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. گھوڑوں کی دنیا میں بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے. ہمارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, میرے سے بہت سینئر ہے. صحافت میں ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور گھوڑوں میں آپ عمران ریاض صاحب. عمران بھائی کیسا محسوس کر رہے ہیں گھوڑوں کی فیلڈ میں آ کے؟ یا گھوڑے جو ہے نا, گھوڑے کے ساتھ اگر آپ کا لگاؤ ہو گیا تو پھر جان نہیں چھوٹتی. پھر گھوڑا آپ کے ارد گرد ہے. ہاں, پھر آپ کو نا گھوڑے ہی نظر آتے ہیں آپ جدھر بھی جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. میں کتنے ملک میں گھوما ہوں میرے خیال میں پاکستان سے نکلنے کے بعد. میں نے ہر جگہ پہ یہ ضرور پوچھا کہ یار ادھر گھوڑے کہاں ہوتے ہیں. اور میں نے آذربائیجان میں بھی رائڈنگ کی. اچھا. میں نے ایک اور کنٹری ہے وہاں پہ بھی رائڈنگ کی, ایک عرب کنٹری ہے وہاں پہ بھی رائڈنگ کی, اور پھر یہاں پہ آ کے بھی کی. تو گھوڑے کا ایک ایسا جنون اور ایک ایسا شوق ہے, اگر آپ کو اس کی پیٹھ پہ بیٹھنے کی عادت پڑ گئی ہے یا آپ کو اس کا نشہ لگ گیا تو پھر آپ ہر جگہ پہ آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ گھوڑا ڈھونڈتی ہیں. مطلب گھوڑا پھر بندے کے ارد گرد ہی رہتا ہے. ہاں جی, ہر جگہ پہ سینٹر میں کھڑا اس کے ارد گرد گھوڑا ہی ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں نا, گاڑی چل رہی ہے, کسی فیلڈ میں آپ کی نظر پڑتی ہے وہاں گھوڑے بندے ہوئے ہیں تو آپ کا دل وہی رک جاتا ہے, دیکھتے ہیں گھوڑے ہیں. تو یہ یعنی یہاں پہ آنے کے بعد مجھے اگر کہیں پہ جا کے سکون ملتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, تو وہ یہ جو ایونٹ ہوتے ہیں یا جہاں گھوڑے ووڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے اچھا لگتا ہے مجھے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. قلعے سے رو کے قلعہ پٹائے گا. صابر بھائی کہہ رہے تھے کہ مجھے گھوڑا دو وہ والا, کہ میں وہاں سے آؤں بالکل سلو چلتا ہوا, یہاں پہ گھوڑا رک جائے, میں اتروں, اتر کے میں قلعہ شاپر میں ڈالوں, پھر میں واپس بیٹھوں چلا جاؤں. ہلکے ہیں. آپ نے گھوڑوں کا شوق کب شروع کیا تھا پاکستان میں بھی؟ اچھا, میں نا جب 2022-23 میں اب میں نے بچوں کی رائڈنگ کا میں نے سوچا کہ میرے بچوں کو رائڈنگ کرنی چاہیے اور انہیں رائڈنگ سکھاتے ہیں. میرا ایک بچے جو ہے نا تھوڑا سا وہ لیزی ہوتے ہیں نا آج کل, ویڈیو گیمز کے ساتھ لگے رہتے ہیں, تو پیٹ لور تو یہ ہوتے ہیں سارے بچے. تو میں نے ایک گھوڑی لے لی اور بچوں کو میں نے بولا کہ آپ اس کے اوپر رائڈنگ کرو. یہ 2023 میں جو عید الفطر تھی اس پہ میں نے لی تھی, وہ میں نے اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو دے دی. پھر میں نے تھوڑے عرصے کے بعد ایک گھوڑا لے لیا ہالسٹائنر, وہ میرے پاس ابھی بھی ہے, وہ بھی میرے بچے چلاتے رہے. پھر میں نے 1-2-4 دفعہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ادھر ادھر چلانا شروع کر دیا پارک میں. ٹھیک ہے. مجھے اس کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو گیا. میں ایک گھوڑا خریدنا چاہتا تھا, میری بات چیت ان سے ہو رہی تھی, تو میں اس بیچ میں آپ سب کو پتا ہے وہ جو میرے ساتھ انسیڈنٹ ہوا, میں لاپتہ ہو گیا. میں واپس آیا تو میں نے وہ گھوڑا خرید لیا. ٹھیک ہے, وہی والا. کیونکہ مجھے نا 2-3 دفعہ میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی ان 5 مہینوں میں, وہ گھوڑے والی, کہ میں اس کو خریدنے گیا تھا. تو واپس آیا تو میں نے کہا وہ گھوڑا کدھر ہے, وہ بکا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بکا. میں نے کہا چلو, وہ گھوڑا میں نے لے لیا, اس کا نام تھا بابر. وہ پھر جتنا عرصہ میں ریکوری کرتا رہوں گا میں بابر کے اوپر ہی رہا ہوں. اور بابر جو ہے وہ ایک لڑکا آیا ہمارے پاس فارم پہ کام کرنے کے لیے, اس نے بتایا کہ سر یہ تو پاگل گھوڑا ہے وہاں پہ کوئی اس کے پاس اس نے مجھے کچھ 10 دفعہ پٹکا نیچے زمین پہ. بابر نے مجھے بہت دفعہ گرایا, وہ 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا, مجھے پیچھے پھینک دیتا تھا, مکرا ہوا گھوڑا تھا نا. ہاں, لیکن وہ مجھے اچھا میں کیونکہ نیا تھا مجھے لگا سارے گھوڑے ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ اور ٹرین ہو گئے. میں اس کے ساتھ لگا رہا, کھیلتا رہا. مجھے چوٹے ووٹے بھی لگیں تو 4 دفعہ, لیکن اس وقت جتنی مجھے سمجھ تھی میں خود ہی چلاتا رہا اس کو. پھر راجہ زرار صاحب ملے, انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ اٹس اے گیم, اس کے کچھ رولز ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف گھوڑے پہ بیٹھنا ہے اور اس کو چلا لینا ہے, اس کے اصول ہوتے ہیں, اس کے چلنے کے کچھ قاعدے ہیں. اور پھر گھوڑا تھوڑا بہت چلانا سیکھ لیا, اب جتنا مجھے آتا ہے گزارا میں کر لیتا ہوں. مجھے رائڈنگ کرتے ہوئے بیسیکلی جو ہے وہ اگر سارا ٹائم ملاؤں بھی میں بھاگ دوڑ میں ہی رہا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی اندر کبھی باہر, تو بہت زیادہ میں نے رائڈنگ نہیں کی. لیکن جو چکوال میں مجھے موقع ملا نا کچھ عرصہ رہنے کا, تو میں پھر وہ گھوڑوں کے ساتھ ہی رہا ہوں. پھر مجھے گھوڑوں سے پیار ہو گیا, پھر 1 2 3 4
وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، اس میں بڑی برکت ہے گھوڑے میں. بالکل. دوسری بات جو میں نے محسوس کی ہے کہ گھوڑا آپ کے پاس ایک ہے یا 100 ہے، آپ اس بات کی فکر ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کھانا کہاں سے کھائے گا. اللہ کی طرف سے آ جائے یہ گا. اللہ رب العزت اس کا خود ہی بندوبست کرتے ہیں. بلکہ آپ کے رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے. سر میں بہت، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ میں کوئی بھی چیز لگاتا ہوں نا تو اس کی فصل اتنی اچھی نہیں ہوتی. گھوڑوں کا چارہ لگاتا ہوں تو بہت اچھا ہوتا ہے. واہ واہ. تو ابھی تو یہ مفت میں پلتے ہیں ماشاءاللہ. میرے پاس 13 گھوڑے تھے پاکستان میں جب لاسٹ ٹائم میں نے وہاں سے چھوڑا. عمران بھائی آپ کو میں نے عربی نسل کے گھوڑے پہ اکثر دیکھا. ہاں، مرتجز. آپ نے دیسی پہ بھی رائڈ کیا، کون سا گھوڑا اچھا لگا؟ عرب نسل کا لگا یا دیسی نسل کا گھوڑا اچھا لگا؟ دیکھیں دیسی نسل کا گھوڑا جو ہے نا وہ آسان بہت ہے. لچکیلا. ہاں بہت لچکیلا ہے، بڑا آسان گھوڑا ہے دیسی نسل کا گھوڑا. اس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں نا تو وہ نازک گھوڑا ہے. نازک گھوڑا مینز یہ ہے کہ اس کا بڑا نخرا ہے، اس کے اندر جتنی اگریشن ہے نا وہ اگر آپ پیار کے ساتھ اس کو کریں گے تو وہ اتنا اچھا بھی ہے. دیسی گھوڑا بڑا ڈیڈیکیٹ سا، بڑا جب آپ چلے جاتے ہیں نا تھارو بریڈ گھوڑے کے اوپر، وہ ڈھیٹ گھوڑا ہے، مضبوط گھوڑا ہے، لیکن اس کی الگ کوالٹیز ہیں. سر تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. لے بھجن. نہیں آپ لے نا سر. میں نے پیا. اچھا اس میں جو ہے وہ الگ ہے. جو عربی گھوڑا ہے نا سر وہ کچھ اور ہے. عربی گھوڑا چلانے میں آسان نہیں ہے، بھگانے میں آسان نہیں ہے، وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. اس کا اپنا ایک ایٹیچیوڈ ہے. دوسرا وہ اس کا خوبصورتی اس کے نخرے میں ہے، اس کی خوبصورتی اس کے اکڑ پن میں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا غصہ زیادہ ہے، وہ تھوڑا اگریشن بھی زیادہ شو کرتا ہے. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اپنا ایٹیچیوڈ کبھی نہیں چھوڑتا. وہ جب چلے گا تو وہ اچھل کے چلے گا. جب بھی کبھی آپ اس پہ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو 2 4 5 جھٹکے شروع میں ایسے لگائے گا کہ آپ میرے پہ بیٹھے اور آپ کو پتا چلے کہ آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں. جی اس کے ایٹیچیوڈ کے اندر ہے. دوسری جو میں نے سب سے خوبصورت بات دیکھی ہے عربی گھوڑے کی، وہ یہ ہے کہ جو اس کی فزیکل کوالٹیز ہیں وہ ان میں دنیا میں کسی گھوڑے میں نہیں. بیسیکلی عمران میں دیکھا جائے تو ہماری جو بیس ہے گھوڑوں کی اصل میں عرب سے چل رہی ہے نا. مین گھوڑا تو وہی ہے نا، عرب سے چلتی ہے نا آگے سسٹم. سر وہ اس کی جو چھٹی اس کام کرتی ہے نا کسی گھوڑے کی نہیں کرتی. میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا. آپ کسی بھی گھوڑے پہ آپ چلے جائیں، جا کے آگے آپ ہاتھ لگا کے بیٹھ جائیں کسی جھاڑی کے اندر، گھوڑا آپ کے پاس سے گزر جائے گا. عربی گھوڑا آپ کو وہاں الرٹ کرے گا. دوسرا بتائیں کہ بندہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اینٹیناز بہت تیز ہیں. بہت ہے. میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا. میں نے لڑکوں کو بولا، میں نے کہا وہاں بیٹھو جھاڑیوں میں مختلف جگہوں پہ، میں آواز دے کے بتاتا تھا تم یہاں بیٹھے ہو. عربی گھوڑے کے اندر اس کے اینٹیناز کام کرتے ہیں. یعنی میں وہاں جنگل میں چلاتا تھا گھوڑا، اگر کوئی سنیک ہے کسی جھاڑی میں تو یہ گھوڑا رک جاتا تھا وقت سے پہلے. پھر میں دیکھتا تھا سنیک نکلتا تھا، رستہ کراس کرتا تھا، پھر یہ جاتا تھا. اگر کسی جھاڑی کے اندر کوئی وائلڈ بور ہے، سور ہے یا کوئی گیدڑ ہے یا کوئی ایسا جانور ہے تو یہ گھوڑا، اس کے کانوں کی موومنٹ چینج ہو جاتی ہے، اس کی باڈی کی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. یہ گھوڑا اپنے آپ کو ہولڈ کرتا ہے. یہ زیادہ الرٹ ہے، اس کی چھٹی زیادہ تیز ہے، اس کا جو سٹیمنا ہے وہ باقی گھوڑوں سے زیادہ ہے. اس کا انٹیک بہت بڑا ہے نا، اس کے ناک کے نتنے اتنے بڑے ہیں، نتنے کھلے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بڑا والا ریڈیٹر لگایا ہوا ہے تو یہ اتنا ہیٹ اپ نہیں ہوتا جیسے باقی گھوڑے ہو جاتے ہیں. پھر اتنے ماحول کے اندر، مشکل حالات کے اندر، کم خوراک کے ساتھ یہ سروائیو کرتا ہے. بہت کمال گھوڑا ہے، بہت کمال گھوڑا ہے. اسی طرح اچھا جی ابھی میلے کا سما ہے تو میرے عربی گھوڑے کا نام ہے المرتجز. المرتجز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام بھی. آپ کب جا رہے ہیں پاکستان؟ میں ابھی 8 9 مہینے ادھر ہی ہوں. ابھی ادھر ہی ہیں آپ؟ امید ہے اکٹھے ہم چلے جائیں گے جلدی واپس انشاءاللہ. تو یعنی میں مس کرتا ہوں مرتجز کی رائڈ کو. میں بھی عمران بھائی ایسے ہی پورے پاکستان میں اب ہاں I know you are very busy person there.